السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک واقعہ عوام میں بے حد مشہور اور معروف ہے۔ واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشہور صحابی ہیں اور بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان سے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی، لہذا وہ شین کی جگہ سین پڑھتے تھے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہدو کی جگہ اشہدو پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے بعض حضرات نے اشکال کیا، سوال کیا کہ جی ان کو اشہدو صحیح سے نہیں نکلتا، لہذا اللہ کے رسول آپ ان کو اذان دینے سے روک دیجئے، ان کی جگہ کوئی اور اذان پڑھ دے گا۔ لہذا ایسا ہی ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان کسی اور کو پڑھنے کے لیے بول دیا، چنانچہ انہوں نے فجر کی اذان پڑھی۔ فجر کی اذان پڑھنے کے بعد صبح نہیں ہو رہی تھی، یعنی دن نہیں نکل رہا تھا۔ جب دن نہیں نکلا تو سارے صحابہ کرام پریشان کہ آج کیا ہو گیا، آج رات اتنی طویل تر ہوتی جا رہی ہے کہ دن نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ لہٰذا تمام صحابہ کو تشویش ہوئی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول جب تک بلال اذان نہیں دیں گے صبح نہیں ہوگی، اس لیے آپ بلال سے اذان پڑھوائیں تبھی صبح طلوع ہوگی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی تو صبح ہوئی۔ یہ واقعہ بہت سارے مقررین واعظین پڑھتے ہیں، اپنی تقاریر میں بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے شعراء کرام بھی اپنی نعت اور نظموں میں اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں۔ چلیے آج ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کہاں تک درست ہے اور اس کو بیان کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی، یہ بات بالکل سراسر غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان پڑھنے کا حکم دیا تو حضرت عبداللہ ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ جو ہیں بلال کو اذان سکھائیں جا کر، ان کی آواز آپ کی آواز سے زیادہ بلند ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہ اذان، ان کی آواز بہت بلند ہے، وہ صاف الفاظ ادا کرتے ہیں، تبھی حضرت بلال کو حکم دیا گیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوتا کہ ان کی زبان میں لکنت ہے، وہ الفاظ صحیح سے ادا نہیں کر پاتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہرگز اذان پڑھنے کا تلقین نہ فرماتے۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے علماء کرام نے یہ صراحت فرمائی ہے، جیسے حافظ ابن کثیر اور ملا علی قاری اور علامہ ابراہیم ناجی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ روایت بے اصل ہے، اور اسی پر حافظ سخاوی، علامہ عجلونی اور علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعتماد کیا ہے۔ اس لیے اس واقعے کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرنا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بیان کرنا کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی، یہ واقعہ کسی بھی صحیح ترین روایت سے ثابت نہیں ہے، یہ واقعہ بھی من گھڑت ہے اور یہ بے اصل ہے، بے بنیاد ہے۔ چنانچہ اس کی پوری تفصیل آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، یہ مفتی طارق امیر خان صاحب کی کتاب ہے، اس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، پوری تفصیلات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔